السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 146 تا 155 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر جن آیات کی تفصیل کرنی ضروری ہے ان آیات کی تفسیر کریں گے مختصر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، وَكَأَيِّن اور کتنے ہی، من نبیٍ نبیوں میں سے، قاتل جنہوں نے قتال کیا، قاتل قتال کیا، معہ جن کے ساتھ، ربیون کثیر جن کے ساتھ اللہ والوں نے، رب والوں نے، کثیر زیادہ، رب والوں نے مطلب بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، یعنی ان کے مل کے اللہ والوں نے جنگ کی۔ کتنے سارے یعنی ایسے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کے بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ فما وہنوا، پس نہیں انہوں نے سستی دکھائی، پس نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، لما اس کے واسطے جو اصابہم جو کچھ بھی ان کو پہنچا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہ ہی وہ تھکے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا، غور سے سن لیں۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، انہیں اللہ کے راستے میں جو جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہیں ہے نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ پچھلی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے سارے ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کے اللہ والوں نے جنگیں کی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں بہت سی تکلیفیں بھی پہنچی، بہت سے زخم بھی لگے، بہت نقصان بھی اٹھایا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور نہ ہی وہ سستی اور کمزوری میں پڑ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے ثابت قدم لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، صرف اللہ کی بات پہ سر جھکایا اور ایسے ثابت قدم رہے کہ اللہ نے ان کو پسند فرمایا۔ وما کان قولہم اور نہیں تھا ان کا قول، الا سوائے اس کے یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور تو زیادتی جو ہم نے کی ہے، فی امرنا ہمارے اپنے، واسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمارے قدموں کو، یعنی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا بخش دے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بھی، واسرافنا اور ہماری ان زیادتیوں کو بھی جو فی امرنا ہمارے کاموں میں یعنی ہم سے ہوئی ہے زیادتی، اور ہمارے قدموں کو بھی ثابت قدم رکھنا، یعنی ہمیں ثابت قدمی بخش دینا، وانصرنا اور تو مدد کرنا، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما دینا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور ان کے منہوں کی بات اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے ہمارے کاموں میں یعنی اپنے کاموں میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بھی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یعنی کہ وہ لوگ اس وقت جو یہ اللہ تعالیٰ جن کی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ والے بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبیوں کے ساتھ مل کے قتال کیا کرتے تھے اور کوئی کمزوری سستی نہیں دکھاتے تھے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی منہوں کی بات
ایسے نازیبا کلمات کے نہیں تھے کہ جس سے جو ہے کوئی توہین ہوتی یا پھر ان کے اندر کی بات کا، ان کی منافقت کا پتہ چلتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ منافقین کے ساتھ مل کے تم لوگ بھی جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں اس قسم کی باتیں منہ سے نہ نکالنا، کیونکہ تمہیں میں سبق سکھانے کے لیے ایک پچھلا واقعہ بتاتا ہوں، کہ بہت سے پچھلے واقعے بتاتا ہوں جن میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو کمزوری سستی بھی نہیں دکھاتے تھے، اور ان کے منہ کی باتیں اس قسم کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسی ہوتی تھی کہ سوائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے کہ جو بھی ہم نے کام کیا ان کاموں میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما دینا. تو اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھنا، یعنی ہمیں کافروں کی قوم پہ مدد بھی دینا، فتح بھی دینا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا. یہ نہ ہو کہ ہم پیٹھ موڑ لیں اور ہم جو ہے کسی شکست کا سامنا کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ثابت قدم نہ رہیں اور ہم کمزور نہ پڑ جائیں. تو وہ دعائیں بھی یعنی ایسے کیا کرتے تھے. تو تمہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دنیا کا اور اچھا ثواب آخرت کا بھی. یعنی وہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سرخرو کیا، اور آخرت کا جو اچھا ثواب ہے وہ بھی ان کو ملے گا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی جو ایسے لوگ گزر چکے ہیں، جو بہت سے اللہ والے تھے نبیوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ، تو دنیا میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. کیونکہ جیسے ہی مال غنیمت سب کو ملتا تھا تو جتنے بھی فتح یاب ہونے والے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی انعام ملتے تھے اس وقت. اور اگر کوئی شہید ہو جاتا تھا یا جو شہید نہیں بھی ہوتے تھے، جو غازی ہو کے لوٹتے تھے، ان کو بھی آخرت میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ جنہوں نے قتال کیا ان کا ہر صورت میں، چاہے وہ شہید ہوں یا غازی بن کے لوٹیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور دنیا میں بھی ان کو انعام ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اللہ کے مقرب اور اللہ کے نیکوکار، نیک مقربین بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں ایسے لوگ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے لوگو ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے اوپر، یعنی تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے. فتنقلبوا، بس تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین گھاٹا پانے والے بن کر. بس تم پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والے بن کر، یعنی سخت نقصان اٹھاؤ گے پلٹ کر. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. یعنی وہ الٹے پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے دوبارہ سے، پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم جو ہے وہ قسمت میں لکھ دی جائے گی، نعوذ باللہ. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، یعنی مددگار بھی وہی ہے تمہارا. بامحاورہ ترجمہ اس کا ہے کہ بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہی بہترین مددگار ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، جو میں تمہیں منافقین جو صحیح بات نہیں سکھاتے بلکہ الٹی بات کی طرف لے جاتے ہیں اپنے بن کے، تو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹانے والے ہیں. صرف اللہ ہی ہے تمہارا خیر خواہ اور وہی بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا. سنلقی، جلد ہی ہم لوٹا دیں گے، فی قلوب الذین، جلد ہی ہم نلقی ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے دلوں میں، یعنی وہ کافر جو کفر پہ پکے ہو گئے ہیں، ایسے کافروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں ہم جلد ہی ڈال دیں گے روبا، روب کو ڈال دیں گے، ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بما، بوجہ اس کے کہ جو اشرکو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل، ایسی چیز جو کہ نہیں نازل ہوئی اس کے بارے میں، سلطانہ کوئی سند بھی، یعنی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں
شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ہو ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہوتا ہے ظالموں کا، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کفر پہ جو اڑے رہے ہیں، یعنی کہ پکے ہو گئے ہیں کفر کے اوپر، تو ان کے اوپر ایسا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور وہ روب کس لیے ڈالا جائے گا ان کے دلوں میں، یعنی کہ خوف اور روب جو ڈال دیا جائے گا وہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند قرآن پاک میں یا کسی نبی کے تھرو کسی بھی حکم سے نہیں وہ دلیل ملتی ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے وہ چیزیں بنا کے شریک ٹھہرا لیا۔ آخر میں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا اور ان کو اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ جہنم جس کو تم جانتے نہیں ہو وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی آج ہی ڈر جاؤ، اگر تمہیں ضرورت ہے اپنی جانوں کو بچا لو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچ کر دکھایا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنا وعدہ، اِذْ جب تحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے حکم کے، جب تم دشمنوں کو یعنی قتل کر رہے تھے اسی کے حکم سے، اسی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم فتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اذا فشلتم حتیٰ اذا فشلتم جب تم فشلتم نامردی دکھائی تھی تم نے، جب یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی دکھائی، وتنازعتم اور تم نے اختلاف کیا تھا، فی الامر حکم میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اختلاف کیا تھا تم نے آپس میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جب دیکھ لیا، ما اراکم جب اس نے تم کو دکھائی وہ چیز، ماں وہ جو کہ تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو، منکم تم میں سے من ایسے بھی ہیں، یرید الدنیا جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا، ومنکم اور تم میں سے من ایسے بھی ہیں، یرید الآخرہ جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق عفا عنکم اس نے درگزر کیا تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی ذو فضل علی المؤمنین اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، اذا فشلتم جب تم نے کمزوری دکھائی یا پھر تم نے نامردی دکھائی، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، اور حکم کے بارے میں باہمی اختلاف کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ تو لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تو تمہیں معاف ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ پسندیدہ چیز سے مراد مال غنیمت ہے، جسے دیکھ کے وہ عقبی ٹیلے کے اکثر حضرات اپنے امیر کے حکم کے خلاف ٹیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی انہوں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہاں یہی فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ یہ فرما کہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کے تم اپنا امیر کا کہنا تم نے نہیں مانا تھا، نافرمانی کی اسی مراد یہی ہے کہ نہیں کہنا مانا تھا کیونکہ وہ تمہیں روک رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ لوگ تو تم میں سے دنیا چاہتے ہیں، کچھ آخرت چاہتے ہیں، تو آخرت ہی جو ہے وہ اصل ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسے صحابہ سے جو غلطی ہو گئی تھی تو اللہ ان کو معاف بھی کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے جن سے دنیا میں غلطی بھی ہوئی یا پھر منافقین کے کہنے سے بھی، اور یا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو ہم لوگوں میں سے کوئی بھی
اتنی جرأت نہ کرے کہ کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی بھی بات دل میں میل کچیل رکھے یا بات دل میں کہے یا کسی اور کو کہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یہ تصعدون، جب تم چڑھائی چڑھ رہے تھے، جب تم منہ اٹھا کے چل رہے تھے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، چڑھتے چلے جا رہے تھے، جب تم چلے جا رہے تھے، جب تم چڑھ رہے تھے یا چلے جا رہے تھے، یعنی منہ اٹھا کے چلے جا رہے تھے، ولا تلونا، اور نہیں تلونا، پلٹ کر دیکھ رہا تھا کوئی، علی احد، کوئی ایک بھی، ولا تلونا علی احد، کوئی پیچھے مڑ کر یعنی نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، پکار رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس پہنچا تم کو، غم بغم، غم کے بدلے غم کے، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غمگین ہو، اللہ، اوپر، ماں، اس پہ جو، فاتکم، تم سے چھن گیا، تم سے فوت ہو گیا، سے مراد یہ تم سے چھن گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پہ غمگین ہو تم، نہ ہی اس پہ غمگین ہو جو کہ ما اصابکم، جو کہ پہنچا تم کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، جو بھی کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا بامہا اور ترجمہ کہ جب تم منہ اٹھا کے چلے جا رہے تھے، منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور کسی کو بھی مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے غم دیا، جو شکست کا غم ہوا تھا، تو تمہیں بھی شکست کا غم ملا، یعنی رسول کو غم یہ دیا کہ تم نے نافرمانی کی، رسول کی بات پہ عمل نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں تمہیں بھی غم کا سامنا کرنا پڑا، یعنی شکست سے دوچار ہوئے۔ آگے بامہا اور ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہوں، آگے آپ سن لیں کہ تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں سے مال غنیمت بھی نکل گیا اور تمہیں شکست بھی ہوئی، تو اس پہ تمہیں غم نہ پہنچے آئندہ بھی، اور تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یعنی اس قسم کے واقعات سے جو تمہارے اندر پختگی آئے گی، اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی، اس پر زیادہ پریشان اور غمزدہ رہنے کے بجائے تم صبر و استقامت سے کام لوگے، یعنی پہلے سے ہی ایک یعنی کہ تمہارے اندر اس غم کی وجہ سے ایک پختگی آ جائے گی، اور سختی برداشت کرنے کی جو ہمت ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو آئندہ بھی اگر کچھ پریشانی آتی ہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر انزل نازل کیا اس نے علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنۃ نعاسا، یعنی امن والی اونگ تمہارے اوپر نازل کی، ایسی اونگ کہ یغشا، اس نے ڈھانپ لیا، طائفتم منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، ایک گروہ کے اوپر، یعنی وہ چھا گئی تھی، کون، یہ امانت النعاسہ جو ہے، یعنی امن والی، سکون والی، پر امن جو اونگ تھی، ایک گروہ کو اس نے ڈھانپ لیا، یعنی اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ایک گروہ تحقیق اہمتہم، ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، انفسہم، اپنی ہی جانوں کا، مطلب یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، یعنی ناحق گمان ایسے کہ ظن الجاہلیہ تھے، وہ مطلب جاہلوں والے گمان کر رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر، کہ کیا ہے ہمارے لیے کوئی اختیار، من شیء، کسی بھی چیز کا، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کا ذکر فرما رہے کہ تمہارے میں سے ایک ایسا بھی گروہ تھا جو اتنا گمراہ تھا، یعنی اتنا منافق تھا کہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی،
ان کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی اور اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے وہ گمان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اختیار ہے کیا؟ یعنی کہ جس طرح انسان کہہ دیتا ہے نا امید کہ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارے تو وہ جو ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ بے شک حکم بے شک اختیار، یہاں پہ امر کا ترجمہ اختیار ہے، بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، یعنی ان کو یہ جواب دیجئے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے بس میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، تمہارے اختیار میں سب کچھ بھی نہیں ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنی جانوں میں، ما لا یبدون لک، جو کہ نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ظاہر کر رہے تھے، یعنی بہت سی باتیں تو وہ اپنے جانوں میں چھپائی ہوئی تھی انہوں نے، یعنی وہ ساری منافقت ہی تھی ان کے اندر، جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، لیکن کچھ باتیں جاہلیت والی ان کے سامنے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نشانی بتا رہا ہے، مومنین کو بھی، اللہ تعالیٰ نبی کو بھی، کہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ منافق ہیں۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہہ رہے تھے کہ اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر کوئی اختیار، شیء کسی بھی چیز کا، یعنی کچھ اختیار ہوتا ہمیں، تو ما قتلنا ہم قتل نہ کیے جاتا ہاہنا یہاں، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کوئی قتل نہ ہوتی، یعنی ہمارے ساتھی اور ہم جو یہاں پہ جتنے ہمارے قتل ہوئے۔ قل، کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ یہ ان کو بتائیے، انہیں کہیے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین کتب علیہم القتل، لبرز البتہ لے جاتا اللہ جینا ان لوگوں کو، کتبہ جن پہ فرض ہو گیا تھا، جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، علیہم جن پر، قتل ہونا، الی مضاجعہم طرف اپنی قتل گاہوں کے، لبرز الذین یعنی لے جاتا وہ، الی مضاجعہم ان کی قتل گاہوں کی طرف لے جایا جاتا ان لوگوں کو، کن کو؟ کتب علیہم القتل، جن پہ قتل، جن کی قسمت میں قتل لکھ دیا گیا تھا، یعنی ان کو یہ کہو کہ تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، اگر تم میں سے جس کسی کی قسمت میں قتل لکھ دیا گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر کے ان کی قتل گاہوں تک ہر صورت میں ان کو لے جایا جاتا، جتنی بھی تم کوشش کرتے نہ نکلتے، تب بھی تمہیں وہاں جہاں تم نے قتل ہونا تھا وہاں تم پہنچ کے رہتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ما جو کچھ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ پاک کرتے، تاکہ وہ میل کچیل دور کر دے، تاکہ وہ صاف کر دے ما فی قلوبکم تمہارے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا سارے کا، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک وہ اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا، وہ خود باہر نکل کر اپنے قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ جنگ احد میں جو غیر متوقع شکست ہوئی تھی صحابہ کرام کو، تو اس وقت اس بات پہ صحابہ کرام بہت ہی صدمے سے مغلوب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط فرما دی تھی، کیونکہ بہت سے دنوں کی تھکاوٹ اور زخم کا لگنا اور پریشانی کا آنا اور پھر شکست سے دوچار ہونا، ان سب کے نتیجے میں جو ایک تھکان، کمزوری چھائی ہوئی تھی، اور بہت دنوں سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کرام کے اوپر
ایک ایسی خوبصورت سی تمانیت والی اونگ مسلط فرمائی تھی جس سے ان کا غم غلط ہو گیا۔ آگے جو ذکر ہے وہ منافقین کا ذکر ہے، جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا، اور یہ بات صحیح تھی، لیکن ان کا اصل مقصد وہ تھا جو آگے قرآن کریم نے دہرایا ہے، یعنی یہ کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جاتا تو اتنے سارے آدمیوں کے قتل کی نوبت نہ آتی۔ پھر آگے ان کو جو جواب دیا گیا وہ ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اس طرح کے مصائب سے ایمان میں پختگی آتی ہے اور باطنی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا پھر گئے منکم تم میں سے، یعنی جنہوں نے پیٹھ دکھائی اس دن تم میں سے، یوم التقى الجمعان یعنی جس دن دو جماعتیں بھیڑی تھیں، یعنی کہ جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، اس دن جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی تھی، تو انما استزلهم الشیطان، بے شک پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ساتھ بعض ان لغزشوں کے جو انہوں نے کمائی، یعنی اصل بات یہ ہے کہ در حقیقت ان کے جو بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اس وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ پیٹھ دکھائی انہوں نے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ، درگزر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، وہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، یعنی بڑا ہی بردبار ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر بات کو سمجھتے ہیں۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا ہی بردبار ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، پیٹھ پھیری، جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، یعنی کفار کا اور مسلمانوں کا، تو کچھ لوگ کیونکہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور وہ سارا واقعہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کیا کیا وجوہات تھی جس کے بنا پہ جو ہے صحابہ کرام کو یہ قدم اٹھانا پڑا، وہ اپنی جگہ، وہ تمام مطلب کس وجہ سے وہ اٹھانا پڑا، لیکن یہاں پہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے ان کو جو پہلے، یعنی اس سے پہلے کچھ لغزشوں میں مبتلا کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ پیٹھ دکھانا بھی نتیجتاً عمل میں آیا کہ شیطان جو ہے جب بھی کسی سے کوئی گناہ کا عمل کرواتا ہے یا سستی یا لغزش کا عمل کرواتا ہے تو وہ اس بندے کے لیے کمزوری بنا دیتا ہے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ کوئی سمجھ لے کہ وہ صحابہ کرام نے گناہ کر دیا، وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، انہوں نے گناہ کر دیا، انہوں نے وہ لغزش میں مبتلا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ نبی صرف معصوم ہوتا ہے اور نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ بعض لغزشیں آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں سے بھی ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمائی، معاف فرمائی، جان بوجھ کے نہیں کرتے نبی، لیکن صحابہ کرام نبیوں کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان سے تو کچھ نہ کچھ ظاہرہ وہ جتنے بھی اعمال میں کمپلیٹ ہوں، جتنے بھی مکمل اعمال والے ہوں، تو نبیوں کے عہدے تک نہیں پہنچ سکتے، تو کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ لغزشیں ان سے ہو جاتی ہیں جو کہ وہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ان سے کچھ لغزشیں جو ہوئی، اس کے نتیجے میں شیطان ان پہ حاوی آیا، تو ان سے یہ ایک اور لغزش ہو گئی کہ جو میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ تو ویسے بھی کوئی بھی ایک انسان کے اندر کوئی بیماری کو بھی اگر ہم لے لیتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے انسان کے اندر، تو وہ اس کے اندر سے جو ہے ایک کمزوری ان کو اندر بنا دیتی ہے وہ بیماری ایک دفعہ آ کے، کہ جب وہ آتی ہے تو کافی دیر تک اس کی کمزوری باقی رہتی ہے، اور اگر اسی دوران دوسری کوئی بیماری حملہ کرنا چاہتی ہے، کوئی جراثیم، کوئی وائرس آتا ہے، تو ایسے کمزور انسان پہ زیادہ حملہ جلدی سے کر سکتا ہے، کیونکہ قوت مدافعت اس کے اندر نہیں ہوتی، اس کا امیونٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اس لیے جلدی سے وہ بیماری دوسری والی بھی اس پہ حملہ کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے سے ایک بیماری تھی۔ لیکن مطلب بمقابلہ اس کے جو کہ بالکل صحت مند بندہ ہوتا ہے تو زیادہ اثر دکھا دیتی ہے بیماری،
اس بندے پہ جو کہ پہلے بیمار ہوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک مثال صرف میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جن سے کچھ لغزشیں اگر ہو گئی ہوں تو وہ کیونکہ لغزش کا جراثیم اندر کمزوری اپنی بنا لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے اپنی، کہ شیطان کو ایک اور حملہ کرنے کی جلدی سے جو ہے نا وہ اس کو ایک طاقت مل جاتی ہے شیطان کو کہ وہ ایک اور حملہ کرنے کی جرات کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے، نہ کہ ہم اس سے یہ مراد لیں کہ ہم کوئی صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کریں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک اسی جگہ پہ جو بات کری گئی ہے، تو وہاں پہ میدان جنگ میں جو چھوڑ کے صحابہ گئے تھے ان میں سے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی جن کا بڑا نام ہے، وہ بھی وہاں مطلب چلے گئے تھے، یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے جو، اور 4 صحابہ کرام جن کا نام لیا جاتا ہے تو ان میں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں خلفائے راشدین میں۔ تو وہ بھی کیونکہ میدان چھوڑ کے گئے تھے تو اس پہ کچھ لوگوں نے باتیں بنائی، اور سبائیوں نے باتیں بنائی تھی۔ جب آپ حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا شہید کرنے کے لیے، تو انہوں نے بکواسات کی تھی، جو وہاں پہ الزامات لگائے اور الزام تراشیاں کی تھی حضرت عثمان غنی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان میں یہ ایک اور اس بات کو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے، بار بار دہرا رہے تھے کہ یہ تو دیکھو جی، یہ تو وہ ہے کہ جو میدان جنگ چھوڑ کے بھی بھاگ گیا تھا، جبکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہاں اسی آیت میں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی ہم جیسے اور کسی بھی قسم کے چوڑے چمار کو یہ جو ہے جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام پہ اپنی زبانیں جو ہے وہ چلائے، تو کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ تو یہاں پہ صرف شیطان کے بہکامے میں آ کے مزید غلطی میں مبتلا ہوئے تھے، اور ویسے یہ تو نہیں تھا کہ ان سے بہت بڑے بڑے قصور واقع ہوتے ہیں، ان سے کچھ مطلب چھوٹی موٹی لغزشیں یا قصور ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، تو شیطان کروا دیتا ہے، حملے شیطان کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہی کہا گیا کہ شیطان کو ایسا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ مزید غلطی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔